بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 4 اگست اور سوموار کا دن تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ. 3 اگست گزر گیا اور دنیا بھر کے مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں بھرپور قسم کا احتجاج کیا اوورسیز پاکستانیوں نے. اور یہ احتجاج تھا پاکستان میں جاری فسطائیت کے خلاف، غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی حکومت کے خلاف. اور اس کا سارا ٹارگٹ اور ہدف ایک ہی تھا، اور وہ تھے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب. دنیا بھر میں یہ کال عمران خان صاحب نے دی تھی، احتجاج کی کال، کیونکہ 5 اگست کو ان کے پورے 2 سال ہو جائیں گے ناحق قید میں. لندن، مانچسٹر، برمنگھم، اسکاٹ لینڈ اور لوٹن میں بھرپور قسم کے احتجاج کیے گئے. اور سب سے بڑا مظاہرہ برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہوا، اور پورے برطانیہ سے، مختلف شہروں سے لوگ، اوورسیز پاکستانی جو ہیں، وہ بسوں پہ، گاڑیوں پہ سفر کر کے، طویل سفر کر کے وہاں پہ پہنچے اور بھرپور قسم کا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے مطالبہ کیا. عمران خان صاحب کی رہائی، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. جبکہ دوسرے ممالک، اٹلی میں مظاہرہ کیا گیا، فرانس پیرس میں مظاہرہ کیا گیا، بیلجیم برسلز میں مظاہرہ کیا گیا، ساؤتھ کوریا میں اور امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے، آسٹریلیا سڈنی میں مظاہرہ کیا گیا، جاپان میں مظاہرہ کیا گیا، بارسلونا اسپین میں مظاہرہ کیا گیا، اور آج 4 تاریخ کو ناروے اوسلو میں مظاہرہ کیا جائے گا. جبکہ امریکہ واشنگٹن میں سب سے بڑا مظاہرہ وہ ہوگا کل 5 اگست کو، اور پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے. یہ بالکل وہی جگہ ہے جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو وہاں پہ مظاہرہ کیا گیا تھا. شکاگو میں بھی مظاہرے کیے گئے اور جرمنی میں بھی مظاہرے کیے گئے. اس طریقے سے کوئی ہی شاید ملک بچا ہو مغربی ممالک کا، آسٹریلیا کا، یورپ کا، کہ جہاں پہ مظاہرے نہ ہوئے. صرف ان ممالک میں مظاہرے نہیں ہوئے جہاں پہ شاہی نظام ہے، بادشاہتیں ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے. جبکہ وہاں پہ بھی اگر مجھ سے کو پوچھے تو مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے رہائش گاہوں میں اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنی سولیڈیرٹی شو کی. یہ تو تھا پوری دنیا سے اطلاعات 3 اگست کی. اور آج بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں احتجاج ہے، اور پھر 5 اگست کو جو ہے وہ کل پاکستان میں اور امریکہ میں بیک وقت احتجاج کیا جائے گا. پاکستان کے لیے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے، اس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے مختلف شہروں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنی اپنی گلیوں میں کیا جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں نکالا جائے گا یا کسی ایک جگہ پر مظاہرہ نہیں ہوگا، بلکہ مختلف شہروں میں. اور جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ خبر بالکل درست تھی کہ اس دفعہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کا احتجاج کیا جائے گا. اور جو اعلان کیا گیا خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی، علی امین گنڈا پور کا پیغام بھی آ چکا ہے، اسد کیسر صاحب کا بھی آ چکا ہے، شہرام ترقی صاحب کا بھی آ چکا ہے. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. کو گائیڈ لائنز مل رہی ہیں، اور وہ صوبائی صدر اور ریجنل پریزیڈنٹس اور سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا ہے، ویڈیو میسیجز دے دیے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف احتجاج ہوں گے. اس بار جو احتجاج ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے وہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک تحریک کی آغاز ہے، اور تحریکیں جو چلتی ہیں وہ 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے نہیں ہوتی. وہ ڈفرنٹ ٹائمنگ میں ڈفرنٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ وہ بلڈ اپ ہوتی ہے، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی تب تک وہ تحریک چلتی رہتی ہے. اور جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے لیے کنٹینیوسلی ایوری ناؤ اینڈ دین وہ پلاننگ کرے گی. انشاءاللہ پلاننگ کر رہی ہے، جس طرح
اسد قیصر صاحب نے بات بتایا. 5 تاریخ کو ثوابی، چارسدہ اور مردان جس طرح صوبائی قیادت نے اناؤنس کیا ہے، ثوابی انٹرچینج پہ اکٹھے ہم ثوابی والے ہوں. ہمارے پورے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو یہاں پہ پہنچنا ہوگا. ہم نے آلریڈی اپنے اپنے لوگوں سے بات کی ہوئی اور ان کو چلے گئے. ایک تو ہم پرامن رہیں گے کیونکہ ہماری تحریک پرامن ہے. عمران خان کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ہمارے تحریک میں، ہمارے جلسوں میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں. ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ 5 تاریخ کو آگے دوبارہ کہ ہمارا ہر کارکن جو عمران خان کے ماننے والا ہے وہ پرامن ہو. گڑبڑ کرے گا ہمارے کارکن ہوں گے، ان کو ہم پھر اکارڈنگلی ڈیل کریں گے. اس کے ساتھ جو بھی ہوگا ہمارے کارکن اس کو ہینڈل کریں گے. لیڈرشپ آئے گی انشاءاللہ. پورے صوبے کے مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے جدوجہد ہوگی، احتجاج ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کو ٹاسک دے دیا گیا ہے، لیڈرشپ کو جتنے بھی ہیں. چیف منسٹر اپنے لیول پہ ہوں گے، صوبائی صدر اپنے لیول پہ ہوں گے، ریجنل صدور اپنے لیول پہ ہوں گے، ہم یہاں پہ اپنے لیول پہ ہوں گے. مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے احتجاج کا طریقہ کار ہو. تو ہم یہاں پہ ہی ہوں گے اور ہمارا احتجاج یہاں پہ ہو. تو یہ تو آپ نے سن لیا جناب کہ کس طریقے سے ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا 5 اگست کو. اور ایک اور بات بتا دوں کہ جن رہنماؤں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں ان کو گرفتار کرنے کا بھی خدشہ موجود ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی. اس لیے تمام رہنما جب تک کہ ان کی درخواست ضمانتیں جو ہیں وہ جب تک نہیں آ جائیں گی اس وقت تک وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے. یہ بھی پارٹی کی ہدایت ہے. دوسری جانب بڑے پیمانے پر پنجاب میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، بڑے پیمانے پر بلوچستان میں، سندھ میں گرفتاریاں کی گئی ہیں اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم قیوم خان نیازی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو کنٹینرز کا اہتمام کیا گیا ہے، کنٹینرز لائے گئے ہیں، اسپیشل فورس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور مختلف بڑے شہروں میں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کسی قسم کا اس بار وہ والا احتجاج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ پہلے ایسی کوئی پرتشدد کال کی احتجاج دی تھی، عمران خان نے کال دی تھی اور نہ ہی اب دی گئی ہے. لیکن اس دفعہ احتجاج جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور جناب، اور وہ ہے فلوریڈا میں. فلوریڈا میں محسن نقوی صاحب موجود ہیں اور وہاں پہ ایک میچ ہوا کرکٹ کا اور وہاں پہ خاص طور پہ اسٹیڈیم میں بھی عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بلند کیے گئے اور بینرز آویزاں کیے گئے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جبکہ پوسٹر اٹھا رکھے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے اور عاصم منیر صاحب کے استعفے کے لیے. آپ کو میں ایک فوٹیج آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت فضا میں ایک ہیلی کاپٹر جو ہے، جہاز جو ہے وہ بلند ہے اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے یہ اسٹیڈیم کے اوپر، یہ اسٹیڈیم کے اوپر جناب اس وقت جہاز جا رہا ہے اور وہ ایک بینر اٹھائے ہوئے ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے اس پر ریزائن عاصم منیر. یہ پورے اسٹیڈیم نے دیکھا فلوریڈا امریکہ میں اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی اظہار رائے کی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کی حکومت نے اور نہ ہی وہاں کی انتظامیہ نے ایسے بینر کو آویزہ نہ کرنے کی اور ایسی تشہیری مہم کی جو ہے وہ اس پہ کوئی قدغن لگائی ہے. تو آنے والے دن میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ امریکہ میں اور اقتدار کے عالمی ایوانوں میں عاصم منیر صاحب کے لیے شاید اچھے نہ ہوں. بظاہر جو لگ رہا ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ جناب بہت فیوریبل سچویشن ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مطالبات کی فہرست دی ہوئی ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو، وہ مطالبات ایسے ہیں کہ وہ اگر پورے کرتے ہیں تب بھی اور اگر وہ پورے نہیں کرتے تب بھی تو فیلڈ مارشل کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. دوسری جانب پاکستان میں اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور دیگر شہروں میں اور خاص طور پہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عوامی فیلڈ مارشل قیدی نمبر 804 اور عمران خان کی تصویر کے ساتھ پوری ایک تشہیری مہم ہے جو کہ اسلام آباد میں مختلف دیواروں پہ باقاعدہ طور پہ وہ پینٹ ہو گیا ہے یہ نعرہ اور یہ پورا کا پورا پوسٹر اور انمٹ سیاہی کے ساتھ. یہ کاغذ کا پوسٹر نہیں ہے بلکہ جو آپ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہوں گے اس فوٹیج میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کی کس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ عامر مغل صاحب جو ہیں اسلام آباد کے صدر، انہوں نے یہ کام اسلام آباد میں بھی اور زیرو پوائنٹ میں بھی اور
पब्लिक मुकामात पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, और हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए भी वाज़ेह तौर पे अहकामात मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी दे चुके हैं जी अपने एहतजाज की कॉल। अब ज़रा आते हैं कुछ और ख़बरों की तरफ। अवामी फील्ड मार्शल कैदी नंबर 804 का मैंने आपको बता दिया। दूसरी जानिब ये सारा सिलसिला, ये लड़ाई है, ये 9 मई के मुकदमात हैं। 10-10 साल कैद, 20-20 साल कैद और मजमूई तौर पर सैकड़ों साल कैद जो है वो दी गई है 9 मई के मुकदमात में। तो चौधरी एतजाज एहसन साहब ने एक बार फिर कहा है कि तहरीक इंसाफ के 108 लीडर्स को आपने 9 मई के मुकदमे में 10 साल की कैद की सजा नहीं सुना सकते थे, ये बिल्कुल गलत सजाएं सुनाई गई हैं। आईजी पंजाब उन्होंने कहा कि मेरे 5 सवालों के जवाब दे दें। अगर वो ये जवाब ना दे सका तो इसका मतलब है कि उसने सहूलतकारी की है। और 5 सवाल जो हैं उसमें बड़े सादा सवाल हैं कि जब ये वाक़या हुआ 9 मई का, SHO मौका पर पहुंचा, क्या किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की गई? ये 2 सिंपल से सवाल हैं। और उसके बाद चौधरी एतजाज एहसन साहब ने मजीद भी सवाल उठाए थे। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने भी सवाल उठाए थे कि बताया जाए जनाब कि किस तरीके से ये सारे का सारा सिलसिला और हुआ है, और उस दिन सिक्योरिटी कहाँ थी और क्या कुछ किया गया। एक और खबर जनाब, और वो है एक तरफ तो ये किया जा रहा है और आवाम को बेहाल छोड़ दिया गया है, और दूसरी जानिब गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई उरूज पर है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है जी वो है कि एक अहम तरीन वफाकी वजीर, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद मोहसिन नकवी साहब का बंगला है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, और वहाँ पे उनके घर की तज़ीन व आराइश के लिए, सरकारी बंगले की तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। और CDA ने वज़रा कॉलोनी में बंगला नंबर 36 पर तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ 73 लाख रुपए के टेंडर का इश्तिहार जारी कर दिया है, और टेंडर 18 अगस्त को खुलेगा। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो बंगला नंबर 36 है वो बताया जा रहा है कि वो जनाब मोहसिन नकवी साहब का है, और अभी तक इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई उनकी तरफ से तरदीद नहीं की गई कि आया ये उनका है या नहीं है, और इसमें किस हद तक सदाकत है। किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं की गई। ये तो है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। और फिर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है जो सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अबू जर शाह। उन्होंने कहा है कि 28 करोड़ के लिए 6 माह पहले जो लाहौर में जो चीफ कमिश्नर और DC में लड़ाई हुई, क्या इनको सजा हो गई? और सोलर प्लेटों में 80 अरब रुपए की ओवर इनवाइसिंग हुई है। क्या वो कलेक्टर, कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर दनदनाते फिरेंगे? FBR कहती है कि 1200 अरब पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी चोरी करती है। 4 अरब रुपया रोजाना स्पीड मनी ली जा रही है, तकरीबन 1500 से 1600 अरब रुपया। 1200 अरब का इल्ज़ाम आप हम पर लगा रहे हैं, तो 1500 अरब का हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसका मतलब है 2700 अरब का फ्रॉड हुआ है। अगर 2700 अरब का फ्रॉड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप इस काबिल नहीं कि हुकूमत चला सकें। 77 साल से आपने मुल्क का जो हाल किया है, PIA का, रेलवे का, स्टील मिल का जो बेड़ा गर्क किया है, वो आपके सामने है। तो ये सूरत हाल जो है आहिस्ता आहिस्ता घर के बेदी जो हैं वो लंका ढा रहे हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी खबरें और बहुत सारी जो इत्तलाआत हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं। तो ये तो सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। दूसरी जानब मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हुज़ैफ़ा रहमान जो हैं उन्होंने खबर दी थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने उसको बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार दिया है। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।